السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ نورانی عقائدے کا تختی نمبر 19 سیکھیں گے، مد کا بیان۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ مد یعنی مد کھینچنے کو کہا جاتا ہے، جب کھینچ کر پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر مد ہوتا ہے۔ تو یہاں پر انسٹرکشنز دی ہوئی ہیں، یہ پہلے ہم پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو سمجھاتا ہوں یہ کیسے ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل یعنی مد واجب بامانی اہم ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل مد جائز ہوگا۔ حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم یا تشدید ہو تو مد لازم ہوگا۔ ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھنے کو مد کہتے ہیں۔ اب حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ کی ویڈیو اپلوڈ ہے، نورانی قاعدہ سیکنڈ ٹائم پلے لسٹ موجود ہے۔ جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو حروف مدہ کو پہلے دیکھ لیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ تو حروف مدہ مختصر میں یہاں پر آپ کو بتاؤں گا۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ۔ یہ دیکھیں یہاں پر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ اور واو مدہ۔ جب بھی یہ 3 مد، ان کے بعد جب حمزہ آتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے، جب ساکن یا مشدد حرف ہوتا ہے تو مد لازم ہوتا ہے، اور جب حمزہ بشکل الف ہوتا ہے تو مد منفصل ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، ہجے کر کے اس کی مشق بھی کریں گے، اور پہلے مد متصل، اس کے بعد مد منفصل، اور اس کے بعد مد لازم کی مشق بھی کریں گے، اور یہاں پر ہم دکھائیں گے کہ کیسے وہ مد بنتی ہے۔ مد متصل، متصل کا معنی ہوتا ہے یعنی جڑا ہوا۔ ایک ہی کلمے کے اندر جب یہ حمزہ آتا ہے تو مد متصل ہوتا ہے۔ اس کی ایک یہ نشانی ہے، جب ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوتا ہے حروف مدہ کے بعد، اور منفصل جب دوسرے کلمے کے سٹارٹنگ میں حمزہ بشکل الف آئے تو چھوٹی مد یعنی مد منفصل ہوتا ہے، یہ یاد رکھیں آپ۔ اور تیسری ہے جب ساکن یا مشدد حرف آئے حروف مدہ کے بعد تو مد لازم ہوتا ہے۔ اس کو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، منفصل کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور مد لازم کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آئیے اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں آپ، جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر ا، جا، دیکھو یہ الف مدہ ہے۔ جب بھی الف خالی ہوتا ہے تو پچھلے حرف کے اوپر جب زبر ہوتی ہے تو الف مدہ کہلاتا ہے۔ اگر زیر یا پیش ہو تو پھر الف مدہ نہیں بنے گا، یہ اپنے خیال رکھنا ہے۔ جب زبر ہو، الف خالی ہو، پچھلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے۔ تو جب مد کے بعد حمزہ آ جائے تو مد متصل ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں یہاں الف مدہ کے بعد ہے، یہاں یا مدہ کے بعد ہے۔ تو یا مدہ کیسے ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوتی ہے تو یا مدہ ہوتا ہے۔ تو ایک ہی کلمے کے اندر حمزہ آیا ہے تو مد متصل ہوگا۔ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ سین یا مد زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ اس طرح سے آپ نے اس کی مشق کرنی ہے۔ اس کو 4 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اور اب دیکھیں یہاں پر یا مدہ تھا، اب واو مدہ۔ واو مدہ کیسے ہوتا ہے؟ واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوتا ہے، نہ زیر نہ زبر۔ اگر زبر ہوگی تو لین ہوگا، زیر کی حالت میں واو مدہ نہیں بنے گا، صرف پیش ہوگا۔ اب تینوں حرکات آ گئی، زبر، زیر اور پیش۔ زبر، زیر اور پیش۔ جب زبر ہوگا الف سے پہلے تو الف مدہ ہوگا، یا ساکن سے پہلے جب زیر ہوگی تو یا مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے جب پیش ہوگا تو واو مدہ ہوگا۔ تو یہ ویڈیو اپلوڈ ہے مد کی، وہ وہاں پر میں نے سمجھا کر بتایا ہے، یہاں پر بھی میں نے بتایا، تو جس نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی ہے وہ دیکھ لیں۔
تو اس کی اب ہجے کیسے کریں گے؟ سین واو مد پیش سو، حمزہ پیش او سو، تو 4 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ کے بعد جب حمزہ آتا ہے بشکل حمزہ تو ایک ہی کلمے کے اندر تو مد متصل ہوتا ہے. تو جہاں پر آپ کو سمجھ نہیں گیا آئے گی آپ کامنٹ میں بتا دیں گے، تو نیکسٹ ویڈیو ہم پھر اسی پر اپلوڈ کریں گے سمجھا کر. مد منفصل دیکھیں. اب مد منفصل پہلے یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یہی 3 مدیں الف مدہ، یا مدہ اور واو مدہ. مد منفصل میں بھی ہوتا ہے یہی. تو مگر اس میں فرق کیا ہوتا ہے؟ فی ایک ورڈ ہے، ایک لفظ ہے، امرنا یہ دوسرا ورڈ ہے، یعنی اس کا دوسرا معنی ہے. جیسے لا نہیں، الہ معبود. دیکھو دوسرے لفظ کے شروع میں جب بشکل الف ہو، حمزہ بشکل الف. دیکھیں جب اس کے الف کو جب زبر زیر یا پیش کوئی بھی حرکت آتی ہے تو یہ پھر الف نہیں پڑھا جاتا ہے، حمزہ پڑھا جاتا ہے. اس لیے جب بشکل الف ہو دوسرے کلمے کے شروع میں تو مد منفصل ہوتا ہے. تو اس کی مشق کریں گے. ف یا مد زیر فی، حمزہ میم زبر ام، را زیر ری، نون الف زبر نا، فی امرنا. دیکھو یہ الف مدہ ہے لیکن آگے کچھ نہیں ہے. یا مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف آیا ہے مد منفصل، اس کو 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فی امرنا. اب یہاں پر بھی مد منفصل الف مدہ کے بعد، یہاں یا مدہ کے بعد، یہاں الف مدہ کے بعد. لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، لا الہ، لا الہ. اس کو بھی کھڑی زبر کھڑی حرکات کو بھی 1 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں. تو یہ ہے الف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف. یہاں پر بھی الف مدہ کے بعد حمزہ بشکل الف ہے. حمزہ نون زیر ان، نون الف مد زبر نا، حمزہ نون زبر ان، لام زبر زل، نون الف زبر نا، انا انزلنا. تو یہاں پر دیکھیں مد منفصل ہے، 3 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہے. نون کا اکفا ہوگا، نا الف مدہ ہے. اب مد لازم. مد لازم جب بھی حروف مدہ، دیکھیں اس میں آ گیا حروف مدہ. اب یہاں کھڑی حرکات، حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے کھڑی حرکات. وہ لیسن بھی اپلوڈ ہے اس پر، پلے لسٹ میں جائیں آپ دیکھ لیں کھڑی حرکات کا، تو وہاں پر بھی آپ کو سمجھ آئے گا. حروف مدہ کی قائم مقام ہوتی کھڑی حرکات. جیسے الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے کھڑی زبر، اور یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے کھڑی زیر، اور سو واو مدہ کے قائم مقام ہوتا ہے الٹا پیش. تو یہاں پر دیکھیں حمزہ کھڑا زبر آ، یہ بن گیا مد. حمزہ کے اوپر کھڑی زبر ہے، گویا کہ 1 الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے. تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زبر نا، آل آن، آل آن. تو ساکن حرف آ گیا، مد کے بعد ساکن حرف آ گیا تو مد لازم لگا. اب مشدد آیا یہاں پر
ساکن یا مشدد، جس حرف کے اوپر جزم ہوتی ہے اسے ساکن کہتے ہیں، جس حرف پر تجدید ہوتی ہے اسے مشدد کہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں حروف الف مدہ کے بعد ساکن مشدد حرف آیا، ح جیم مد زبر حاج، جیم واو پیش جو، حاجو، جو واو مدہ ہے، کاف زبر کا، حاجو کا۔ دیکھیں یہاں پر بھی مد لازم ہوگا، 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو صاد زبر وص، صاد فا مد کھڑا زبر صاف، فا کھڑا زبر فا، والصافات تا زیر تی، والصافات، اس کو بھی 1 الف کے برابر کھینچنا ہے، اس کو 5 الف کی مقدار کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، والصافات۔ تو یہ تھا آج کا سبق، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی، تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ کوئی بھی اس میں کمی ہوگی آپ کمنٹ میں بتائیں، انشاءاللہ ہم اس کو دوسری ویڈیو بنا کر ضرور دور کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں اتنا ہی، خدا حافظ۔